بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم عمر کی لڑکی سے شادی کریں اور گورنمنٹ سے انعام پائیں۔ کیسا لگا سن کر؟ یہ اعلان کیا ہے چائنا میں ایک صوبے کے آفیشلز نے، لیکن کیوں کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو پوری سٹوری سمجھنا ہوگی۔ چند منٹ ہیں آپ کے پاس۔ دنیا کی ہوشیار ترین سمجھی جانے والی قوم ہمارے پڑوسی چائنیز، جو چند گھنٹوں میں زبردست عمارتیں بنا ڈالتے ہیں۔ کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے ووہان کے متاثرہ لوگوں کے لیے 6,45,000 اسکوائر فٹ کے رقبے پر 2 منزلہ ہاسپٹل صرف 10 دن میں بنا ڈالا تھا، جس میں 1,000 بیڈز تھے اور 30 ICUs تھے، اور یہ ہاسپٹل مکمل طور پر اکوپڈ تھا۔ کرونا آنے سے پہلے بھی 2015 میں چینگ شاؤ میں منی اسکائی سٹی نام کی ایک عمارت بنائی تھی، صرف 19 دنوں میں تعمیر ہوئی تھی۔ یہ 2 یا 3 منزلہ عمارت نہیں تھی، بلکہ 57 منزلہ اسکائی اسکریپر تھا۔ جی ہاں، 57 اسٹوری بلڈنگ کنسٹرکٹڈ ان جسٹ 19 days۔ لیکن اتنی ہوشیار قوم بھی آج پریشان ہو چکی ہے، اور پریشانی کی وجہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ چائنیز حکومت اور پالیسی میکرز کے لیے ملک کی کم ہوتی ہوئی آبادی درد سر بنی ہوئی ہے۔ کتنا اسٹرینج فیکٹ ہے کہ ایک طرف دنیا کے کانوں میں یہ انڈیلا جا رہا ہے، بالخصوص پاکستان، انڈیا اور مسلم ممالک کے کانوں میں یہ انڈیلا جا رہا ہے کہ آبادی کم کرو، پاپولیشن کنٹرول کرو، اور دوسری طرف دنیا کا موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری سر پکڑے بیٹھا ہے کہ ہماری آبادی بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور اگر لوگوں نے بچے پیدا نہ کیے تو ملک چلانے کے لیے آگے ہمارے پاس نسل تیار نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ہر وہ قوم جس نے وحی کا انکار کیا، اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنے کے بجائے صرف حواس اور عقل کی بنیاد پر حاصل ہونے والے علم کو مکمل علم سمجھنے کی غلطی کی، ہر وہ قوم کچھ عرصے بعد ضرور مصیبتوں کا شکار ہوئی ہے۔ چائنا ان میں سے ایک ہے۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ماؤ زے تونگ نے نیشنلسٹ پارٹی کومنتانگ کو شکست دی تھی، اور 1949 میں چیئرمین کی حیثیت سے پیپلز ریپبلک آف چائنا کی بنیاد رکھی تھی۔ ماؤ نے ماڈرنائزیشن کو جلد از جلد اپنانے کے لیے بہت سی پالیسیز بنائیں۔ 1958 میں ایک کیمپین سٹارٹ کی جس کا نام رکھا گیا گریٹ لیپ فارورڈ۔ اس مہم کے 2 میجر آبجیکٹیوز تھے۔ پہلا یہ کہ چین کے باشندوں کے لیے اناج کم نہ پڑے، کھانا پینا اس کی قلت نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ چائنا ایک ایگریکلچرل کنگ کے طور پر پورے ایشیا پر راج کر سکے۔ اناج کو بڑھانے کے لیے جو پالیسیز ماؤ نے تیار کی، ان کی تفصیل اس وقت رہنے دیتے ہیں کیونکہ وہ پوری ایک الگ سٹوری ہے، لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی غلط اور خطرناک ثابت ہوئیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پاپولیشن سے ریلیٹڈ، تو اسی ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ گریٹ لیپ فارورڈ کا ایک حصہ بہت عجیب تھا، اور اس کا نام تھا 4 پیسٹس کیمپین۔ ماؤ کے نزدیک اناج کے 4 بڑے دشمن تھے: چوہے، مکھیاں، مچھر اور چڑیا۔ جی ہاں، یہ چہچہاتی ہوئی خوبصورت سی چھوٹی چڑیا ماؤ کے نزدیک چین کے اناج کی دشمن تھی، کیونکہ یہ دانہ کھایا کرتی تھی۔ حکم جاری کیا گیا کہ تمام چڑیاؤں کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے، اور بہت مختصر عرصے میں کروڑوں کی تعداد میں چڑیاؤں کو مار دیا گیا۔ باقی جو اسپیروز بچیں وہ سوٹیبل ہیبیٹیٹ باقی نہ رہنے کی وجہ سے مر گئیں۔ اس حرکت کو کامیابی سمجھنے والے ماؤ کو اگلے ہی سیزن میں بھیانک نتائج دیکھنے پڑے۔ فصلوں پر لوکسٹس یعنی ٹڈی دل کے حملے شروع ہو گئے۔ ایک ٹڈی دل میں ایوریج 10 ارب تک ٹڈیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ جھنڈ جہاں سے گزرتا ہے اناج اور فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے چٹ کر جاتا ہے۔ ٹڈیوں کے علاوہ دیگر کیڑے مکوڑوں نے بھی رہی صحیح فصلوں کا ستیہ ناش کر دیا، اور چائنا اپنی تاریخ کے بدترین قحط کا شکار ہو گیا۔ بھوک کی یہ بھیانک صورتحال 1959 سے لے کر 1961 تک جاری رہی، اور اس دوران 30 ملین، تقریباً 3 کروڑ قحط زدہ بھوک کے مارے انسان موت کا نوالا بن گئے۔ انسانی عقل کو سب کچھ سمجھنے والوں کے لیے ان واقعات میں بہت نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم اسی لیے ہمیں پچھلی امتوں کے واقعات بھی بتاتا ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں، اور موجودہ انسانی تاریخ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بہرحال کروڑوں اموات کے بعد ماؤ کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ چڑیا خود بہت سے کیڑے مکوڑوں اور ٹڈیوں کو کھانے والا پرندہ تھا،
جس کو مار کر دراصل اس نے اناج کے پہرے داروں کو ہی ختم کر ڈالا تھا، اور یہ ایک بڑی بھیانک غلطی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے بعد چین نے رشیا سے کروڑوں کی تعداد میں یہ چڑیاں خرید کر اپنے ملک میں آزاد چھوڑیں تاکہ دوبارہ ٹڈی دل کے حملے ہوں تو اتنا نقصان نہ پہنچے۔ قحط، فیمن جو اپنی ہی غلطی کی وجہ سے آیا تھا اور چینی باشندے بھوک سے مر رہے تھے، اس وقت ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کارنامہ ہے ماؤ کے بعد اقتدار میں آنے والے اسی چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ڈینگ شیاؤپنگ کا، جس نے 1980 میں ون چائلڈ پالیسی کو قانون بنا کر لاگو کر دیا۔ اب ایک جوڑا صرف ایک ہی بچہ پیدا کر سکتا تھا اور خلاف ورزی پر سخت سزائیں بھی دی جانے لگیں۔ باپ کو قید کر دیا جاتا تھا، جو دراصل کمیونزم کا مزاج ہے۔ اس کیمپین کے لیے جو سلوگن بنایا گیا تھا وہ سنیے: لیٹ، لانگ اینڈ فیو۔ کچھ دیکھا دیکھا سنا سنا سا لگ رہا ہوگا، ہے نا؟ جی ہاں، ہم بھی دراصل اسی نقش قدم پر آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ شادی لیٹ کرنا، کام زیادہ کرنا اور بچے کم سے کم پیدا کرنا، لیٹ، لانگ اینڈ فیو۔ اللہ کے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کا عمل اگر اتنا سملر ہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ون چائلڈ پالیسی نے چائنیز آبادی میں اضافہ جو ہوتا تھا اس کو خاصا کم کر دیا، اور یہ بات اس وقت ہر ایک کو اچھی لگنے لگی کہ شادی جیسی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے کمایا جائے اور خوب کمایا جائے۔ اس کے بعد جب شادی کی جائے تو ایک ہی بچہ کافی ہے، ورنہ عورت کا فگر اور مرد اور عورت دونوں کا پروفیشنلزم خراب ہو جائے گا۔ آفٹر 2 decades، 2 دہائیوں کے بعد، 20 سال کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آگے چل کر زیادہ تر آبادی ان لوگوں کی ہونے والی ہے جو خود اپنے ماں باپ کے اکلوتے لڑکا لڑکی تھے، یعنی وہ کپلز تھے جو خود اکلوتے تھے اور اب ان کی اولاد ہو رہی ہے تو سنگل پلس سنگل۔ اس ریئلائزیشن نے چائنا کے پالیسی میکرز کی نیند اڑا دی۔ آبادی کا ایک سیٹ ریشو قائم رکھنا ظاہر ہے ممکن نہیں رہا، کیونکہ یہ obvious سی بات ہے کہ آبادی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایک بھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیں گے، اور باقی لوگ ایک ایک کر بھی لیں گے تو نئی نسل کی تعداد اتنی نہیں ہوگی کہ آگے چل کر چائنا جیسے بڑے ملک کی ضروریات میں کام کر پائیں۔ UN کے ڈیٹا کے مطابق ہر 1000 افراد میں مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ قریب 15، اور پیدا ہونے والوں کی تعداد صرف 5.5 پر آ گئی۔ چائنا کی 1.37 بلین پاپولیشن، یعنی تقریباً 1 ارب 40 کروڑ انسانوں کی جو آبادی تھی، اس میں 15 سے 65 یعنی 15 to 65 کا جو ایج گروپ ہوتا ہے یہ کم ہونے لگا، اور بوڑھوں کی تعداد اس میں بڑھنے لگی۔ اس کے علاوہ بوڑھوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے اخراجات حکومت کے کاندھوں پر آنا شروع ہو گئے، اور سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہوئی کہ پیدا ہونے والوں میں لڑکے اور لڑکی کی پیدائش کا جو نیچرل ریشو ہوتا ہے وہ بگڑنے لگا۔ سن 2015 میں بالآخر چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی کو ختم کر دیا اور 2 چائلڈ پالیسی متعارف کروائی کہ ہر خاندان 2 بچے ضرور پیدا کرے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو مزے آ گئے، لیکن چائنیز ہماری طرح نہیں سوچتے۔ جس قوم کا یہ نظریہ ہو کہ ایک بار جینا ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے، دوبارہ اٹھنا یا زندہ کیے جانے کا ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی لائف کو بھرپور انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دوسرے بچے کی اجازت کو چائنیز نیشن نے کوئی اہمیت نہیں دی، یہاں تک کہ حکومت نے پیڈ میٹرنٹی لیوز ماؤں کے لیے، رہائش، بچے کے اخراجات وغیرہ سب اپنے ذمہ لے لیے، لیکن قوم نے دوسرا بچہ پیدا کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں، کچھ گاؤں دیہات کے علاقے تھے جہاں پہ کچھ لوگ مان گئے اور کسی حد تک اس پالیسی پر عمل ہوا، لیکن اس کا کوئی بڑا فائدہ سامنے نہیں آیا۔ بالآخر پریشان ہو کر 2021 میں جناب 3 چائلڈ پالیسی آ گئی اور خوب انعامات اور مراعات کے لالچ دیے گئے۔ آپ کہیں گے کہ عجیب لوگ ہیں، پہلے کہتے ہیں پیدا نہ کرو، پھر کہتے ہیں کہ ضرور پیدا کرو۔ بات یہ ہے کہ انسان عالم الغیب تو ہے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ جب بھی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اس کا نتیجہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ یہی چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تیسرے بچے والی اسکیم اور انعاموں کا لالچ بھی کوئی خاص کام نہیں کر پایا، کیونکہ لوگ ایک ہی زندگی گزارنے کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ سوچ کر دیکھیں، ہمارے یہاں بھی تو میڈیا ہمارے مرد اور عورت کو
یہی تعلیم دے رہا ہے۔ چین نے دنیا میں ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے، لیکن اب کی بار یہ فاسٹسٹ کنسٹرکشن آف اسکائی اسکریپرز کا ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ ایک سال میں سب سے کم بچے پیدا ہونے کا ریکارڈ ہے۔ جی ہاں، دنیا کے موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری جس کی آبادی 140 کروڑ کے قریب ہے، وہاں 2021 کی رپورٹ کے مطابق نئے پیدا ہونے والوں کی تعداد صرف 1,20,00,000 ہے۔ یہ صورتحال اتنی خوفناک ہے کہ چائنا اپنے مستقبل کی آبادی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے میں دن رات مصروف ہے کہ کسی طرح بچے پیدا کرنے پر چینی عورتوں کو آمادہ کیا جا سکے، لیکن وہ اس راستے سے لوٹنے پر تیار نہیں ہیں جو ان کو ماڈرنائزیشن کے نام پر لگایا گیا۔ اب وہ مزیدار اعلان جس کا شروع میں ذکر ہوا تھا، چین کے صوبے چینگشان کے آفیشلز نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص 25 سال یا اس سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کرے گا تو دولہا اور دلہن دونوں کو حکومت کی طرف سے 1,000 یوان کیش انعام دیا جائے گا۔ یہ انعام ان لوگوں کو ملے گا جو شادی کے بعد بچے پیدا کرنے کا وعدہ کریں گے۔ کیا نہیں کرنا پڑ رہا ہے انہیں۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی ہوگی، ممکن ہے آئیڈیاز بھی آ رہے ہوں کہ بجائے امریکہ اور یورپ کے چائنا ہی نکل جاتے ہیں، پڑوس بھی ہے، انعام بھی مل رہے ہیں، اور ان کے اپنے تو پیدا ہو نہیں رہے، تو ان کی کمپنیوں پہ پہلا حق تو پڑوسی کا ہی ہونا چاہیے۔ جوکس اپارٹ، یہ ساری کہانی سنانے کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو اپنی یوتھ کے ساتھ کچھ نالج شیئر کرنا تھا، لیکن اصل مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اللہ نے ہم کو کتنے پیارے دین میں، اسلام میں پیدا فرمایا ہے۔ بچوں کے بالغ ہوتے ہی ان کے نکاح کا مناسب انتظام کرنے کا حکم ہے، شادی میں دیر نہ کرنے کا حکم ہے، اولاد کو رحمت اور نعمت قرار دیا گیا ہے۔ خاندان اور خاندانی نظام کو مضبوط اور توانا رکھنے کے لیے، فنکشنل رکھنے کے لیے لا تعداد آیات اور حدیث موجود ہیں جن پر عمل کرنے سے قدرت کا نظام بیلنس رہتا ہے اور انسانی زندگی کو خوشحال اور پرمسرت بناتے ہیں وہ تمام اعمال اور ان کی برکات جو ہمیں حکم کے طور پر دی گئی ہیں۔ اگر ہم دین پر عمل کریں تو یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کو مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جو تکلیفیں دنیا میں ہمیں ہوتی ہیں ان کا بہترین اجر جنت میں ہمیں دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ رزق کی کمی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، وہ رزق کا ذریعہ پیدا کر دے گا اگر ہم دین پر عمل کریں تو۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اب سب سے زیادہ ضرورت اللہ کی ماننے کی ہے۔ اللہ کریم ہم کو ہر ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے اور کیپٹلزم، سوشلزم سمیت تمام غیر اسلامی نظریات کے پیچھے چھپے ہوئے خوبصورت نعروں کے شیطانی فریب کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔